بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، الیکشن کے بعد جو حالات سرزمین پاکستان کے اندر رونما ہیں، ان حوالات کے حوالے سے جو اہم ترین اپڈیٹس ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خان کی وکٹری چونکہ کنفرم ہو چکی ہے، جس کو اگرچہ پاکستان کی جو بکاؤ میڈیا اور وہ میڈیا جو طاقتوروں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، جو آزاد نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، اور یہ چیزیں کنفرم ہو چکی، اس کے باوجود بھی الیکشن کی رات جب تک نتائج نشر ہو رہے تھے تب تک خان کی جو ہے وہ کامیابی کو باقاعدہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اسی طریقے سے بین الاقوامی میڈیا نے اس کو بڑی سطح پر اجاگر کیا اور پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ خان کامیاب ہو رہا تھا، لیکن یکایک جو ہے وہ الیکشن کے نتائج کو روک دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح کو ہاری ہوئی پارٹی جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے بعد جو پارٹی جیت رہی تھی اس کو ایک لحاظ سے کمزور کرنے کی جو صورتحال ہے اسے جس طرح سابقہ ماضی کے اندر الیکشن کو چوری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی جو اس کے اثرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں، خان کی جو کامیابی ہے اس کا اثر آپ کو سرزمین پاکستان کے اندر اس کے نتائج میں 3 بڑے استعفے آپ کو نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، جہانگیر ترین کا استعفیٰ، جس کو طاقتوروں نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے خان کے مد مقابل، چونکہ خان کی حکومت کے دور میں یہ خان کے ساتھ بڑا قریب تھا، تو لہٰذا انہوں نے سوچا کہ شاید جہانگیر ترین کے جہاز کا کمال ہے، یا اس کے مال کا کمال ہے، یا اس کی دولت کا کمال ہے، جس کی وجہ سے جہاں جہانگیر ترین ہوگا وہاں پہ سارے جو ہے وہ آ جائیں گے، تو ووٹر بھی اس طرف آئے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ انتہائی ضلالت کے ساتھ اس کا انجام، ذلت آمیز جو اس کا انجام ہوا، دل برداشت نہ کر سکا، بالآخر اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ایک نمبر 2، جو بڑا استعفیٰ ہے وہ ایک خان کے مد مقابل ایک باقاعدہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے جو ہے باقاعدہ ایک جس طرح طاقتوروں نے نون مسلم لیگ کے کئی جتھے بنا لیے، پیپلز پارٹی کے بھی کئی جتھے بنا لیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ایک نیا جتھا بنانے کی کوشش کی، البتہ اس کے ٹکڑے تو کئی بنانے کی کوشش کی، جیسے عالم خان والا، جہانگیر ترین والا، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے حتیٰ کہ تحریک لبیک کے اوپر بھی کوشش تھی۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جناب اس لوٹے کو کامیاب کرایا جائے اور اس کی کامیابی کے ذریعے سے پی ٹی آئی کو کمزور ثابت کیا جائے، لیکن اس کی بدترین شکست کی وجہ سے وہ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور ابھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، بلکہ مکمل طور پہ سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان تقریباً اس کی طرف سے آ چکا ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ کو جو ماضی کے اندر کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، وزیر دفاع بھی رہ چکا ہے، تو لہٰذا یہ دوسری بڑی جو ہے وہ کامیابی ایک لحاظ سے ہے خان کی، کہ انہوں نے اعتراف کیا اپنی ناکامی کا اور اپنی شکست کا اعتراف کیا، اور اس انداز میں جناب یہ دوسرا استعفیٰ۔ تیسرا جو ہے حافظ نعیم صاحب جو ہے ان پہ البتہ ان کا استعفیٰ نہیں ہے، ان کا بیان تو بہت کمال کا بیان انہوں نے دیا ہے، لیکن تیسرا جو بڑا استعفیٰ ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر کا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ بے تحاشا کوششوں کے باوجود چونکہ الیکشن جو ہے نہ جیت سکے، تو لہٰذا اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا بوجھ اپنے اوپر لیا، اور انہوں نے بھی اپنے منصب سے اور جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ 3 استعفیٰ یہ بہت بڑے استعفیٰ ہیں، اور یہ سارے کے سارے ظاہر کرتے ہیں
کہ خان کی کامیابی کنفرم ہے اور خان کو یہ دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ خان کامیاب ہے، اور اگر الیکشن کے نتائج کو اسی طریقے سے چوری کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ تقریباً یہ ایک تو خود جو مخالفین ہیں جیسے نون لیگ وغیرہ ہے، ان کے اپنے بھی عقل مند لوگوں کا مشورہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اکثریت کو اور ان کی کامیابی کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل سے۔ یہ بہرحال کچھ عقل مند ہر جگہ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان سمجھداروں نے مشورہ دیا، لیکن بہرحال جب بڑے بے وقوف ہوں تو سمجھداروں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو بڑوں کی جو ہے وہ انا پرستی اور ان کی ضد اور ان کی بے وقوفی کے بینڈ چڑھے گا، جس کا نتیجہ یقیناً جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ بہر تو اس کے باوجود کوئی تسلیم کرنے کو قابل اس کے تیار نہیں ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے جو ہے وہ بزرگ رہنما حافظ نعیم صاحب نے کراچی میں اپنی سیٹ کو چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خیرات کی سیٹ جو ہے وہ رکھنا گوارا نہیں کرتا، میں خیرات کی سیٹ جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے مد مقابل پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت چکا تھا، اس کو ہرا کر وہ سیٹ مجھے خیرات میں دینے کی کوشش کی تاکہ مجھ سے آنے والے وقتوں میں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسی خیراتی سیٹ نہیں چاہیے، اور یہ بہت بڑی جو ہے خوش آئند بات ہے اور قابل تعریف ہے، اور انہیں سلام کرنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اتنی بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ وسیم قادر جیسے کتنے ضمیر فروش اور دین فروش افراد ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے قرآن کا سہارا، حلف ناموں کا سہارا، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کا سہارا، اور اسی طریقے سے ہر جگہ خیانت کاری کر کے اسمبلیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایک طرف اس کے بند مقابل ایسے غیرت مند لوگ بھی ہیں کہ جن کو باقاعدہ طاقتوروں نے جتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے لیے شاید پی ٹی آئی کے مد مقابل جو بھی ہے اس کو جتانا ان کے لیے قابل قبول تھا، لیکن تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ان کو قابل قبول نہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بہرحال ان کو نہیں جتانا، ان کے مقابلے میں کوئی بھی ہو ہم جتا دیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں جیتا ونی ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ افراد کی پاکستان میں آوازیں آئیں اور ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ در حقیقت فتح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی تھی، تو کئی مقامات پر یہ آوازیں آئی، اور الحمدللہ یہ کراچی سے حافظ نعیم صاحب نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار فاتح تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو بڑے 3 استعفاء آپ کے سامنے آئے ہیں، پرویز خٹک کا استعفیٰ، جن کو عمران کے مقابلے میں ایک نئے لیڈر بنا کے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے منہ پہ جو ہے وہ کے پی کے قوم نے صحیح والا جوتا رسید کیا اور اسے صحیح جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، اس کا استعفیٰ، جہانگیر ترین کا استعفیٰ، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے امیر کا استعفیٰ، یہ 3 استعفیٰ جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اور اس سے جو اگلی بات یہ ہے جناب، چونکہ طاقتوروں نے ہر قسم کی فسطائیت اختیار کرنے کے باوجود جب دیکھا کہ اب کوئی جو ہے وہ ساری کوششوں کے باوجود ایک تو الیکشن مکمل طور پہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اور اس کے بعد جب الیکشن چوری کیا گیا تو وہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، اور ہر طرف سے سمجھدار لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے اور خان کے کھلاڑیوں نے بہترین انداز میں جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کیا، اور نہ صرف انہوں نے جو ہے کامیابی کے لیے کردار ادا کیا، بلکہ کامیابی جو ہے ہونے کے بعد ووٹوں کی چوری کو روکنے کے لیے فارم 45 جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا، جس کی وجہ سے فارم 49 جو ہے اس کی جو بھی اس میں غلط جو ہے وہ ہوا الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے اور طاقتوروں کی ملی بھگت سے، آر او کے ذریعے سے ان کو دوبارہ سے ریورس کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف رجوع کیا گیا، اور اس میں بھی آنے والے وقتوں میں نتائج چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام کا پریشر ہے، بین الاقوامی طور پہ بہت بڑا پریشر ہے، وہ شاید آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ آئی ایم ایف نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا ہے کہ اس سے کٹ پتلی جو ہے یا اس نگران کے ساتھ ہم کوئی معاملات طے نہیں کریں گے، اب جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے ساتھ ہم معاملات اپنے مذاکرات کریں گے۔ تو لہٰذا ان کی گلے کی ہڈی بن چکی ہے، اگر جلدی سے حکومت کو جو ہے اختیار نہیں دیں گے تو یہ جو ہے ان کے لیے ڈالر، جس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ڈالر سارے رک جائیں گے، اور پھر معیشت دھڑام سے جو ہے زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے
چونکہ یہاں پہ جو بھی آتے ہیں وہ کھانے کے لیے آتے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام مسائل جس کی وجہ سے اب بہت مسائل اب وہ چاہتے ہیں کہ بھئی حکومت بنے. اب حکومت سازی کے لیے اگرچہ انہوں نے تمام خیانت کاروں کو، جتنے بھی پی ڈی ایم کے غدار ان سب کو اکٹھا کر کے انہیں کوشش کیا کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، لیکن تحریک انصاف کی جو مزاحمت ہیں، ان کی جو استقامت ہے، وہ جو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیے ہوئے ہیں، تو اس میں اب نتائج جس طریقے سے آپ نے دیکھا بہت سارے نتائج بدل رہے ہیں اور دوبارہ سے جو حقدار ہیں ان کو سیٹیں مل رہی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجبور ہو کر، یہ کوئی خوشی سے نہیں ہے اور یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ عدالت والوں ہم کہیں کہ عدالت کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے، نہیں. عدالت والے جو ہے وہ اللہ کی ذات معاف کرے سیاسی پپٹ سے زیادہ ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں گے ان کے پاس بہت اختیار ہے. بہرحال البتہ درمیان میں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگانے والے کچھ ججز ہوتے ہیں، جیسے لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج صاحب جنہوں نے غیرت مندانہ استعفیٰ دیا. اس طرح بہت کم البتہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کو کچھ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں تو یہ عوامی پریشر ہے، اور اسی طریقے سے بین الاقوامی میڈیا کا پریشر ہے، اور بین الاقوامی ملکوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانی جو غیرت مند ہیں ان کا بھی بہت بڑا اس میں کردار ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن چوری کے نتائج کو دوبارہ سے قوم کے حق میں ریورس کرنے پر یہ مجبور ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اب لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد یہ نتائج ریورس ہوں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ حقیقی جو پی ٹی آئی کی سیٹیں پی ٹی آئی کی طرف واپس آئیں گی. تو وہ پریشان ہیں اب کیا کیا جائے. اور پھر جو ہے میں اگلی جو اس سے آخری جو بات کروں گا اس بات سے پہلے شاید اس بات کے لیے دلیل بنے گی کہ محسن نقوی نے بہت خطرناک قسم کی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے، جو ایجنسیز کا یقینی ان کا ٹاؤٹ ہے اور ان کا منظور نظر ہے، اور منظور نظر آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی وزارت اعلیٰ کی اس کی سیٹ گئی نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی، لیکن اسی دوران اس کو پی سی بی کا چیئرمین اس کے جو ہے گلے میں ڈال دیا کہ اب تم پی سی بی کا چیئرمین ہو، چونکہ تم نے بہت اچھے پپٹ بننے کا کردار ادا کیا، بہت اچھے ٹاؤٹ اور چمچہ بننے کا کردار ادا کیا، تم سے زیادہ ہمارا وفادار نہیں بن سکتا. تو لہٰذا 9 مئی میں جس طریقے سے تم نے قوم کے بچوں کو، قوم کی بیٹیوں کو جس انداز میں تم نے پریشان کیا، اس کی وجہ سے ہم تم سے مزید توقع کرتے ہیں. اور اس نے بھی کہا کہ جناب میں حاضر ہوں، اور اس نے جو ہے اشارہ دیا، اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایجنسیز کی خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے جناب، دوبارہ سے 9 مئی کے طرح کے واقعات جو ہے کوئی ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو ہم پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. یعنی یہ خود اس طرح کا کوئی چونکہ پی ٹی آئی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے شاید کوئی انتشار کی فضا بنانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بناوٹی جس طرح وہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ کریٹ کیا گیا تھا، اور ایک باقاعدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک پی ٹی آئی کے گرد ایک جالا بنا گیا تھا، جس کا نشانہ پی ٹی آئی کو بنا کر پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک پلاننگ انسان کی ہے اور ایک پلاننگ خدا کی ہے. تو خدا جانتا ہے حق و باطل کو، ظالم و مظلوم کو. پروردگار نتائج دینا اس رب کے اختیار میں ہے. تو اس رب نے جتنے بھی پلان انہوں نے کیے ان تمام پلاننگ کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا. پی ٹی آئی کو قوم نے بہترین انداز میں، شاید پاکستان کی تاریخ میں اس قدر لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ کے لیے لوگ اپنی کاروبار بن کر کے اپنے انہوں نے اگرچہ انہوں نے بہت بڑی پلاننگ کی تھی کہ کسی کا ووٹ کہاں پھینک دیا، کسی کا مجھے الیکشن ڈے کے اوپر جب ووٹنگ کے لیے جا رہے تھے مجھے ایک بندہ ملا، کہہ رہے میرے گھر کے 4 افراد ہیں، 4 افراد میں سے چاروں کا الگ الگ جگہ پہ انہوں نے ووٹ جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا تھا. میں الگ الگ جگہوں پہ ان کو ووٹ ان کے جو ہے کاسٹ کروا کے پھر میں ابھی اپنا ووٹ دینے جا رہا ہوں. تو لوگوں نے جو ہے جو دوسرے شہروں حتیٰ کہ جو دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، الگ الگ صوبوں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے تمام کاروبار بند کر دیے اور صرف ووٹ دینے کے لیے اور اپنی طاقت کا استعمال کرنے کے، کیونکہ انہیں عمران نے کم از کم اس کا یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس نے قوم کو شعور دیا اور اس نے قوم کو بتایا کہ انتخاب کا اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے اس دن حتیٰ کہ الیکشن کے قریب مطلب 1 دن اور 2 دن مطلب اسی قریب کے 1-2 دن کے فاصلے سے جس انداز میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایمرجنسی کے انداز میں جس طرح کوئی خدا کی ذات معاف کرے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ خدائی یا کوئی قدرتی کوئی آفات کا سامنا ہے، ایمرجنسی کے طور پہ جس طرح ایک لائن سے
مقدمات کا فیصلہ اور فرد جرم عائد کرنا اور پھر سزائیں جناب 30 سال سے بھی اوپر کی سزائیں دی تاکہ قوم جو ہے وہ خان کے کھلاڑی جو ہے وہ بے برداشتہ ہو جائیں، پھر کوئی مطلب احتجاج وغیرہ کریں جس سے یہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکے. لیکن خان نے سمجھا دیا تھا کہ آپ کا اپنا پوری توجہ آپ نے جو ہے وہ 8 فروری کے اوپر رکھنا ہے اور آپ نے 8 فروری کو اپنے فیصلے سے ان کو جواب دینا ہے. وہ فیصلے کا جواب آیا، بہترین جواب آیا، اس جواب کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئے. اب وہی کہہ رہے ہیں جی اب آپ کو دوبارہ سے 9 مئی کے طرح کے حالات کوئی ہمیں خبر ملی ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس سے بھی بڑا ظلم کریں گے. اشارہ یہ ہے تو اس ظلم کے حوالے سے بھی یقیناً کچھ چیزیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور زبردستی تقریباً 3 بندوں کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے 3 افراد کو 3 MNAs کو غائب کیا ہوا ہے اور ان کو نون لیگ کی طرف جانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو مطلب یہ چیزیں ہیں. اور ایک پی ٹی آئی کے سابق جو ان کے ایک ہیں کینڈیڈیٹ جو ایم پی اے تھے ان کو جو ہے آج قتل کر دیا گیا ہے غالباً ایوب پارک کی طرف راولپنڈی میں. تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال ہم یہ ہماری دعا ہے کہ خدا اس بے گناہ مقتول کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے. بہرحال یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ جاری ہیں. اور ایک جو آخری چیز جس پہ انتہائی جو ہے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ابھی ایک وائس جو ہے یعنی ایک وائس ریکارڈنگ وائرل کیا جا رہا ہے وہ کسی بندے کی طرف سے کہ جی دیکھیں وہ پی ٹی آئی کا ہمدرد بن کے وہ وائس سرکولیٹ ہو رہا ہے. اس میں وہ یہ کہہ رہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے سائے شمشاد صاحب نے اور شاید کوئی طاقتور افراد ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے خان صاحب سے اور خان صاحب کو جناب یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہماری شرائط پہ جو ہے وہ ہماری شرائط کو مانتے ہیں تو ہم آپ کی جتنی سیٹیں ہوئے ہیں تقریباً 50 کی سیٹیں 50 کے قریب سیٹیں آپ کو واپس کر دیتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ اس کے نتائج کے حوالے سے جناب اور پھر ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا ہو. پھر اس حوالے سے اشارہ جو آگے وہ کہتے ہیں شواہد پیش کرتے ہیں. آپ ثبوت دیتے ہیں. ثبوت کیا دیتے ہیں؟ کہہ رہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو میڈیا پہ جناب ان کی تمام چیزیں اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پوری جو ہے بغیر کٹنگ کی میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. خان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور ان کی تصویریں دکھائی جا رہی ہے اور یہ جناب اور اسی طریقے سے ضمانتیں جو ہے منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے مثلاً تحریک انصاف کا جو پرچم ہے وہ آپ کو اب جو ہے مختلف جگہ پہ نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی وہ طاقتوروں سے مذاکرات کا کمال ہے اور شاید خان صاحب نے کوئی لچک دکھایا ہے. یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، تہمت ہے. اس پہ یقیناً کسی کو کان نہیں دھرنا چاہیے، اس لیے کہ خان نے اگر ان کی کسی آفر کو قبول کرنا ہوتا تو وہ اتنی طویل عرصہ اس کوٹری کے اندر تکلیف برداشت نہ کرتا اور وہ بہت پہلے ہی کام کر سکتا تھا. اور اگر اس نے آج آ کے کامیابی کے بعد جب وہ پوری دنیا کے اندر اس کی کامیابی کے شادیانے بج رہے، آج اس نے قبول کرنا تھا، آج اس نے ان کی باتیں ماننی تھی. یہ بہت بڑا یہ ایک تہمت ہے اور یہ میرے خیال سب سے بڑا اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے کہ قوم کے سامنے بتایا جائے کہ چونکہ باقی سارے پپٹ ہیں تو لہٰذا خان کو بھی آپ نے ان کا ٹاؤٹ اور چمچہ ہی تصور کرنا ہے. جبکہ یہ بہت بڑا الزام ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے اور یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے. چونکہ یہ البتہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ معاملات کچھ مجبور ہیں، بالآخر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ عوامی پریشر ہے، یہ عوامی طاقت ہے، یہ بین الاقوامی میڈیا کا جو ہے پریشر ہے کہ مجبور ہو گئے. عدالتوں کو بھی بالآخر عدالتوں کا مقصد تو حل ہو گیا. انہوں نے الیکشن کے لیے روکنا تھا، الیکشن کے حوالے سے ان کو پابند کرنا تھا، ایک جتنا ہو سکے کھڈے لگانے کی کوشش کرنی تھی کہ ان کو ایک لحاظ سے وہ ایک سائڈ میں کیا جائے اور الیکشن سے ان کو دور رکھا جائے. لیکن ان کی ناکامی ہو گئی. اب اس کے بعد تو بالآخر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں اور انشاءاللہ اب ان قریب دیکھیں گے. نہ صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ خان صاحب باہر آئیں، ہم نے کل کہا تھا کہ ان قریب خان باہر آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ بنی گالہ کی جو ہے وہ وہاں پہ انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور مختلف فورسز جو ہے بنی گالہ کے اطراف میں ان کو پہنچا دیا گیا ہے. ان قریب جو ہے وہ اس کو سب جیل قرار دیں گے اور اڈیالہ سے خان صاحب کو باعزت جو ہے
وہ وہاں پہ پہنچا دیا جائے گا، اور اس کے بعد چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ تمام فیصلے جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے میں چلے جائیں گے. وہ یہ جناب وہ سزائیں اور یہ ساری چیزیں، چونکہ طاقت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ چیزیں نہیں رہتی جو آپ نے ایک ڈھونگ رچا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں اور لائنوں میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتور شخصیات جا رہے ہیں، اور وہ ان میں سے بہت سارے وہ افراد کچھ براہ راست خود ہمت کر کے جا رہے ہیں، اور کچھ افراد جو ہے وہ لوگوں کو واسطہ بنا کے بھیج رہے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کسی بھی حوالے سے کردار ادا کیا، وہ لوگوں کو درمیان میں بھیج رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. اور آپ کو اس کا جواب، آخری 2 لفظی جواب شیر افضل مروت کا جواب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو ہم نہیں بخشیں گے، جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. اور یقینی طور پہ یہاں پر میں یہ جملہ کہوں گا کہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ معاف کرتے ہیں پھر ظلم کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو یقیناً وائرل ہے، میں اس کے حوالے سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں ایک وڈیرے کے پاس انہوں نے بن کر کے پولیس والے، کیونکہ بدنام زمانہ، اور اللہ کی ذات معاف کرے پاکستانی پولیس کا کیا کریں، جو ہے ان کے حوالے سے بندہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کا جو حقیقت میں جو ان کی جو ان کی پریکٹس ہوتی ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی انصاف پر مبنی جو ہے، شاید کوئی ہزاروں کیسز میں سے کوئی کیس ہو جس میں کوئی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہو. ورنہ اگر کسی جگہ کو بندہ بے شک آزما کے دیکھے اس سسٹم کو، پولیس سسٹم کو، اس کو آزما کے دیکھیں، ایک ظالم و مظلوم مل کے جائیں اور آپ جا کے دیکھیں گے، مطلب ایک بدماش کے ساتھ ایک کمزور بندہ جائے اور کمزور بندہ کہے کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، وہ بدماش کو کرسی پیش کریں گے اور مظلوم بیچارے کو کہیں نیچے بیٹھ جاؤ. مطلب اس طرح کا ایک کلچر ہے. اس کلچر کا بہرحال وہ وڈیرے کے پولیس والوں کے سامنے اور پولیس والوں کی مدد کے ساتھ ان کے سائے میں وڈیرے نے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. بہرحال اس طرح کا ایک سلسلہ ہے. پروردگار ہماری اس سرزمین کو ان تمام ظالموں سے اور ان تمام ایسے پورے سسٹم سے خدا نجات عطا فرمائے، اور ایسا اس ملک کا ایک ایسا سربراہ ہو کہ جو ان تمام اداروں کو درست کرے اور قومی مینڈیٹ کے ساتھ آئے، اور قانون کی بالادستی کو، قانون ہوگا، انصاف ہوگا تو ساری چیزیں ممکن ہے، اور اگر انصاف نہیں ہے تو کبھی کچھ ممکن نہیں ہے. اور آخری 2 لفظی حق و باطل کا معرکہ. فلسطین کے اندر سے آپ کو یقینی طور پہ آپ تک چیزیں پہنچ رہی ہوگی. الحمدللہ سرزمین فلسطین کے وفادار بیٹوں نے 10 کے قریب جو ہے وہ اسرائیل کے جو ان کی فوج کے کارندے واصل جہنم کر دیے ہیں، اور یہ 10 کے قریب وہ ہے جو عالمی سطح پہ تسلیم کیا جا رہا ہے. نقصان انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا. البتہ ان کے لیے اگر 10 بھی ہیں، وہ اپنے 10 کو ہزاروں کے برابر سمجھتے ہیں، وہ اپنے ایک کو آپ کے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. تو 10 کو واصل جہنم کیا، یہ بھی الحمدللہ نقصانات کا اندازہ نہیں ہے. پورا یورپ امریکہ سمیت جڑا ہوا ہے، نہ صرف وہ بلکہ عرب کے جو خیانت کار ہیں، جو بکاؤ ہے، عرب کے جو غدار، جو مسلمانوں کے غدار ہیں، جس میں سعودیہ، قطر، UAE یہ سارے شامل ہیں. یمن کے غیرت مندوں نے جب وہ سمندری راستوں پر ان کے اس سفر کو، ان کے امداد کے سامان کا راستہ روکا تو انہوں نے اپنی زمین پیش کر دی ہے. اس ٹائم وہ جتنا بھی ان کے پاس سامان جا رہا ہے وہ دبئی کے راستے، سعودیہ کے راستے، ان کی زمینی راستہ ان کو دے دیا ہے وہاں سے. اور یہ کنفرم جو ہے رپورٹ ہے کہ 5000 اسرائیلیوں کو آپ کی دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے اپنے پاس نیشنلٹی دی ہے. تو جبکہ ان کی جو عرب ممالک کی پالیسی ہے وہ کسی غیر ملکی کو شہریت نہیں دیتے، لیکن ان کو شہریت دی ہے. اور یہ بہرحال مکافات عمل ہے. آپ میرا خیال ہے کوئی طویل عرصہ نہیں ہوگا، 15-20 سال کے بعد آپ دیکھیں گے یہی دبئی فلسطین بنے گا، اور اسی دبئی کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہوگا، اور یہی دبئی والے، ان کی نسلیں یہاں پر رو رہی ہوگی اور دنیا سے انصاف کا مطالبہ کریں گی کہ ہمیں آزادی دلایا جائے. اور یہ جو آج فلسطین کے اندر جنگ ہو رہی ہے، وہ فلسطین کی جو غیرت مند مقابلہ کر رہے ہیں، یہ مقابلہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، لیکن رونا اور فریاد کرنا، دنیا کے آگے اپنی آنسو بہانا، یہ سلسلہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا. ان غداروں کا انجام، وہ کہتے ہیں مکافات عمل کا خدائے قدرتی جو قانون ہے
وہ ضرور سامنے آتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے اور پاکستان کو خدا سلامتی عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔